میں منکی برج پر پہنچ گیا۔ اس وقت وہ دونوں طیارے پھر سنگم کی طرف آ رہے تھے، لیکن میری توجہ ان پیرا شوٹرز کی طرف تھی جن کی بڑی تعداد کو سمندر کی سطح پر گرنا پڑا تھا۔ ان میں سے صرف 6-7 ہی سنگم کے عرصے پر اتر سکے، لیکن وہاں انہیں ان کی موت ہی نے اتارا تھا۔ آفاق کے آدمیوں نے ان پر ریوالور سے گولیاں برسائیں۔ سٹین گن کو آفاق نے کسی بڑے مارکے کے لیے محفوظ رکھا تھا۔ 6-7 آدمیوں کو ختم کرنے کے لیے ریوالور ہی کافی تھے۔ دشمن کے ان آدمیوں کے ہاتھوں میں سٹین گنیں تھیں، لیکن اس سے پہلے کہ انہیں سنگم کی اس کارروائی کا احساس ہوتا، ان سب کو بھون کر رکھ دیا گیا۔ عرشے پر ان کی لاشیں ہی اتر سکی تھیں۔ عرشے پر نظریں دوڑانے کے بعد میں نے آسمان کی طرف دیکھا۔ طیاروں کی آواز آگے نکل چکی تھی، لیکن وہ اپنے آثار چھوڑ گئے تھے۔ اس مرتبہ میں نے 40-50 پیراشوٹ فضا میں کھلے ہوئے دیکھے۔ دشمن نے پہلا گروپ تجرباتی طور پر اتارا تھا۔ اس مرتبہ یہ امکانات نظر آ رہے تھے کہ پیراشوٹرز کی خاصی بڑی تعداد جہاز پر اترنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ اس مرتبہ وہ دونوں طیارے کسی قدر تیزی سے لوٹے، لیکن ابھی وہ بالکل سر پر نہیں آئے تھے۔ ایک پیراشوٹر کو میں نے ٹھیک منکی برج پر آتے دیکھا۔ میرے دونوں ہاتھوں میں ریوالور موجود تھے۔ میں نے اس بد نصیب کا نشانہ لیا اور ٹریگر دبا دیا۔ سٹین گن اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر منکی برج پر گری۔ میں نے وہ جھپٹ کر اٹھا لی اور دونوں ریوالور جیبوں میں رکھ لیے۔ گولی چلنے کی آواز سنتے ہی باقی پیراشوٹرز نے اپنی اپنی سٹین گنوں کے دہانے کھول دیے۔ وہ عرشے پر گولیاں برساتے ہوئے اتر رہے تھے۔ ادھر سے آفاق کے آدمیوں نے بھی گولیاں چلانا شروع کر دیں۔ پہلے گروپ کی لاشوں کے ساتھ سٹین گنیں بھی عرشے پر گری تھیں، جن کو آفاق کے آدمیوں نے قبضے میں لے لیا تھا۔ گولیوں کے شور میں اب چیخیں بھی گونج رہی تھیں۔ دونوں طیارے آگے پیچھے سنگم کے قریب پہنچے تھے۔ جو طیارہ آگے تھا وہ اپنی مشین گنوں سے گولیاں برساتا ہوا گزرا۔ اس نے اپنا ٹارگٹ برج کو بنایا تھا۔ برج پر کیا گزری میں اس کا اندازہ نہیں کر سکتا تھا، لیکن آفاق کے آدمی بھی اس طیارے پر گولیاں برسانے سے نہیں چوکے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ طیارے کو نقصان پہنچانے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ دوسرا طیارہ گولیاں چلائے بغیر گزر گیا، لیکن اب فضا میں مزید 40-50 پیراشوٹ کھل گئے تھے۔ رینوکا نے یہ کارروائی بڑے وسیع پیمانے پر کی تھی۔ یہ سوال میرے ذہن میں سانپ کی طرح پھن کاڑ کر بیٹھ گیا کہ آفاق کے آدمی اس خوفناک افتاد کا مقابلہ کر سکیں گے یا نہیں۔ پیراشوٹرز کے دوسرے گروپ کی اچھی خاصی تعداد عرشے پر اترنے میں کامیاب ہو گئی۔ انہوں نے بڑی تیزی سے پوزیشنیں لینا شروع کر دیں۔ انہوں نے اپنی لائف بیلٹ اور پیراشوٹ اپنے جسموں سے الگ کر دیے تھے۔ عرشے پر ایک خونی معرکہ ہونے لگا۔ دشمن کا تیسرا دستہ ابھی فضا میں تھا۔ آفاق اس کی زد سے بچنے کے لیے ایک بار پھر جہاز کے رخ میں تبدیلی کروا رہا تھا۔ اس وقت مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ مجھے ڈاکٹر کاچار کے ساتھ ہی رہنا چاہیے تھا۔ اس وقت وہ مجھے بتا سکتا تھا کہ میں اس صورتحال سے نپٹنے کے لیے کس طرح کارآمد ثابت ہو سکتا ہوں۔ پیراشوٹرز اب کافی نیچے آ چکے تھے۔ میں بے چینی سے پہلو بدل کر رہ گیا۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ ان کی اچھی خاصی تعداد جہاز پر اترنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ ابھی تک تو آفاق کے آدمی دشمن سے بڑا زبردست مقابلہ کر رہے تھے، لیکن خدشہ تھا کہ گوریلوں کے تیسرے گروپ کی آمد کے بعد ان کا زور ٹوٹ جائے گا۔ دونوں طیارے اب فضا میں اوپر چلے گئے تھے، مگر انہوں نے واپسی کا قصد نہیں کیا۔ وہیں منڈلاتے رہے۔ وہ نتائج دیکھنے کے بعد ہی واپس جانا چاہتے ہوں گے۔ میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ گوریلوں کے تیسرے دستے کا کوئی آدمی بھی منکی برج پر نہیں اتر سکے گا، لہٰذا میں باصورت برج سے اترنے لگا۔ وہاں رکنا اب مجھے فضول معلوم ہو رہا تھا، البتہ عرشے پر میری موجودگی خاصی کارآمد ثابت ہو سکتی تھی۔ میں نے اوپر سے دیکھ لیا تھا کہ کچھ گوریلے آہستہ آہستہ برج کی سیڑھی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اگر وہ برج پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے تو ایک بار پھر پہلے جیسی سنگین صورتحال پیدا ہو جاتی۔ خدشہ یہ بھی تھا کہ برج پر قبضہ کرنے کے آپریشن میں وہ گوریلے ڈاکٹر کاچار اور آفاق کو بھی ہلاک کر دیں گے۔ منکی برج سے اتر کر میں تیزی سے عرشے کی طرف بڑھا۔ سٹین گن میرے ہاتھوں میں تھی۔ اس وقت میں نے دیکھا کہ دشمنوں کا تیسرا گروپ بھی عرشے پر اترنے ہی والا ہے۔ اس وقت آفاق کے آدمیوں نے عرشے پر موجود دشمن کو نظر انداز کر کے فضا میں گولیاں برسانا شروع کر دیں۔ وہ زیادہ سے زیادہ گوریلوں کو جہاز پر اترنے سے پہلے ہی ہلاک کر دینا چاہتے تھے۔ وہ اپنے اس مقصد میں خاصی حد تک کامیاب بھی رہے، لیکن انہیں اس حصول مقصد میں خود بھی کافی قربانی دینا پڑی تھی۔
جہاز پر پہلے سے موجود گوریلوں نے اس موقع پر انہیں بڑی آسانی سے گولیوں کی باڑ پر رکھ لیا۔ ان کی اچھی خاصی تعداد موت میں پہنچ گئی۔ اب میرے اندازے کے مطابق صورتحال کچھ یوں تھی کہ 30-35 گوریلوں کے مقابل آفاق کے آدمیوں کی تعداد 5-6 سے زیادہ نہیں رہ گئی تھی۔ باقی سب ہلاک ہو چکے تھے یا چند ایک انجن روم میں تھے۔ گوریلوں کے حق میں فضا ہموار ہو چکی تھی۔ وہ یقیناً برج پر پہنچنے میں کامیاب ہو جاتے، لیکن میں بر وقت وہاں پہنچ گیا۔ میں برج کی سیڑھی ہی کے پاس جا کر رکا تھا۔ اس طرف بڑھتے ہوئے کچھ گوریلوں کو میں نے فوراً ہی بھون کر رکھ دیا۔ متعدد گولیاں میرے جسم سے بھی ٹکرائی تھیں، مگر نتیجہ ظاہر ہے وہ چٹان سے ٹکرانے والے کنکروں کی طرح اچٹ گئی تھیں۔ میں کسی طلسماتی انسان کی طرح دشمن کے مقابل ڈٹ گیا۔ میرے قریب ہی 2-3 گوریلوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ یہ میری آمد سے پہلے ہی سیڑھی کے قریب پہنچ گئے تھے، مگر انہیں آفاق کے آدمیوں نے ہلاک کر دیا تھا۔ ان کی لاشوں کے قریب ہی ان کی اسٹین گنیں پڑی ہوئی تھیں، جو میری اسٹین گن خالی ہونے کے بعد کام آئیں۔ دشمن میرے مقابل آنے سے بری طرح بوکھلا گیا۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا کہ اب وہ کیا کریں۔ وہ ایک ایسے آدمی کا مقابلہ کیسے کر سکتے تھے جس پر گولیاں بھی اثر انداز نہ ہوتی ہوں۔ اس وقت دونوں طیاروں نے خاصا نیچے آ کر جہاز کے اوپر 2-3 چکر لگائے اور پھر اسی طرف لوٹ گئے جدھر سے آئے تھے۔ انہیں اپنا آپریشن بڑی حد تک ناکام ہی نظر آیا ہوگا۔ اب مجھے احساس ہوا کہ میں نے منکی برج پر جا کر غلطی کی تھی۔ مجھے عرشے ہی پر رہنا چاہیے تھا۔ اگر میں ابتدا سے یہیں رکا ہوتا تو آفاق کے اتنے آدمیوں کو ہلاکت سے 2-4 نہیں ہونا پڑتا۔ میں دشمن کی اس سے بھی بڑی تعداد کے لیے اکیلا کافی تھا۔ دشمن نے جب محسوس کیا کہ وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تو انہوں نے آگے بڑھنے کی کوششیں ترک کر دیں۔ جو جہاں تھا وہیں چھپا رہا۔ وہ اسی طرح میری برسائی ہوئی گولیوں کی ہلاکت سے بچ سکتے تھے، لیکن میں یہ کسی طرح بھی گوارا نہیں کر سکتا تھا کہ دشمن زندہ سلامت سنگم پر موجود رہے۔ میں گولیاں برساتا ہوا خود آگے بڑھنے لگا۔ دشمن نے جو مجھے اس طرح سر پر آتے دیکھا تو بوکھلا کر ایک بار پھر مجھ پر فائر کھول دیا، لیکن ظاہر ہے کہ نتیجہ پہلے سے مختلف نہیں رہا ہوگا۔ میں ان کے لیے فرشتہ اجل ثابت ہوا۔ میری اسٹین گن ایک ایک کر کے ان سب کو چاٹنے لگی۔ دفعتاً ایک چیختی ہوئی آواز سنائی دی، سب ایک دم ٹوٹ پڑو۔ یہ غالباً گوریلوں کا کمانڈر تھا۔ یہ حکم ملتے ہی وہ سب ایک دم اپنی جگہ سے نکلے اور مجھ پر جھپٹ پڑے، لیکن میں ان کے کمانڈر کی آواز سنتے ہی چوکنا ہو گیا تھا۔ میں الٹے قدموں تیزی سے پیچھے ہٹا، لیکن گولیاں اسی تیزی سے برسانے لگے۔ اگر میں پسپا نہ ہوا ہوتا تو ان میں سے 2-3 تو ضرور مجھ تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاتے، لیکن میرے پسپا ہونے کا نتیجہ یہ نکلا کہ چند ہی لمحوں میں ان سب کی لاشیں عرشے پر تڑپتی نظر آئیں۔ اسٹین گن کے ٹریگر پر میری انگلی کا دباؤ ختم ہو گیا اور میں ایک طرف ٹک کر اس طرح لمبی لمبی سانسیں لینے لگا جیسے کہیں دور سے دوڑ کر آیا ہوں۔ میرے گرد لاشیں ہی لاشیں بکھری ہوئی تھیں۔ عرشہ خون سے سرخ ہو چکا تھا۔ آفاق کے صرف 3 آدمی زندہ بچے تھے جو یہ معرکہ ختم ہوتے ہی میرے قریب آ گئے۔ ان میں سے ایک کا شانہ خون سے سرخ ہو رہا تھا اور اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار تھے۔ غالباً گولی اس کے شانے میں دھنسی ہوئی تھی۔ یور ہائنس، ہم کامیاب ہو گئے، وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولا۔ ہاں، میں نے ٹھنڈی سانس لی، مگر ایک بہت بڑی قربانی کے بعد۔ پھر میں نے پلٹ کر برج کی طرف دیکھا۔ سیڑھی کے اوپر برج کے دروازے پر آفاق کھڑا دکھائی دیا۔ وہ ہماری ہی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں برج کی طرف چل پڑا۔ مجھے اپنے پیر بہت بھاری محسوس ہو رہے تھے۔ دل پر بھی ایک بوجھ سا تھا۔ میرے گرد کئی بکھری ہوئی لاشیں میرے ذہن پر بہت برا اثر ڈال رہی تھیں۔ اگر وہ صرف دشمنوں کی لاشیں ہوتیں تو شاید میں اتنا بوجھل محسوس نہ کرتا، مگر ان میں ان آدمیوں کی بھی لاشیں تھیں جنہوں نے میرے لیے میری خاطر یہ قربانی دی تھی۔ میں سیڑھی کی طرف بڑھتا ہوا پاگلوں کی طرح بڑبڑایا، رینوکا، تم سے ان آدمیوں کا میں انتقام ضرور لوں گا۔ سیڑھی کے قریب پہنچ کر میں نے کچھ نفرت انگیز انداز میں اسٹین گن ایک طرف پھینکی اور اوپر چڑھنے لگا۔ جب میں آفاق کے قریب پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہ زخمی تھا۔ اس کی پتلون کا پائنچہ خون میں تر تھا۔ گولی شاید اس کی ران میں لگی تھی۔ اس جگہ گولی کا سوراخ نظر آ رہا تھا۔ وہ گولی اس اسٹین گن کی ہوگی جس سے طیارے نے برج پر فائرنگ کی تھی۔ تمہارا تو خون بہت بہہ گیا ہے آفاق، میں نے آہستہ سے کہا۔ کیا فرق پڑتا ہے یور ہائنس، آفاق نے پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ مجھے تکلیف تو اس خون کی ہے جو عرشے پر میرے ساتھیوں کا بہا ہے اور انہوں نے اپنی جانیں قربان کر دی ہیں۔ میں بھی ان کے لیے مغموم ہوں۔ میں نے برج میں داخل ہوتے ہوئے کہا، یہاں کا کیا حال ہے؟
لیکن آفاق کو جواب دینے کی ضرورت نہیں پڑی۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لیا۔ وہاں موجود لوگوں میں سے صرف آفاق زخمی ہوا تھا۔ طیارے سے چلائی جانے والی گولیوں نے صرف شیشے توڑے تھے اور کچھ آلات کو نقصان پہنچایا تھا، لیکن وہ نقصان ایسا نہیں تھا کہ جہاز کو کنٹرول کرنا ممکن نہ رہتا۔ ڈاکٹر کاچار میرے قریب آ کر مجھے سر سے پیر تک دیکھتا ہوا بولا، آپ پر بے تحاشا گولیاں برسی ہیں یور ہائنس۔ اب میں نے بھی اپنا جائزہ لیا۔ گولیوں نے میرے لباس میں اتنے سوراخ کیے تھے کہ وہ تقریباً چیتھڑوں میں تبدیل ہو کر رہ گیا تھا۔ ڈاکٹر کاچار پھر بولا، میرا خیال ہے کہ آپ کیبن میں جا کر کپڑے تبدیل کر لیں۔ یوں ہی رہنے دیں ڈاکٹر، کیا فرق پڑتا ہے؟ میں نے کہا اور پھر آفاق کی طرف دیکھ کر بولا، تم اپنی ڈریسنگ کے لیے ڈاکٹر کو تو بلوا لیتے۔ میں فون کر چکا ہوں، آفاق نے جواب دیا۔ اسی وقت برج کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر نہال اپنا میڈیکل باکس سنبھالے ہوئے اندر آیا۔ اس نے فوراً ہی آفاق کی ڈریسنگ شروع کر دی۔ ڈریسنگ ہوتے دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ گولی ران میں پیوست نہیں ہوئی تھی۔ اب ہماری منزل کتنی دور ہے؟ میں نے ویل پر بیٹھے ہوئے آدمی سے پوچھا۔ 1.5 گھنٹے کا سفر اور باقی ہے یور ہائنس۔ تم ویل کیوں سنبھالے ہوئے ہو؟ میں نے ایک اور سوال کیا، اسے فکس کیوں نہیں کر دیتے؟ طیارے کی فائرنگ سے اس کا خودکار نظام تباہ ہو گیا ہے۔ لیکن ہم جلد ہی اسے ٹھیک کر لیں گے۔ جب 1.5 گھنٹے کا سفر رہ گیا ہے تو اس کے نہ ٹھیک ہونے سے بھی کیا فرق پڑے گا؟ جی ہاں، ہمیں اس کی طرف سے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ پھر اس سے پہلے کہ میں مزید کچھ کہتا، فضا میں ایک گونج سنائی دی۔ ہم سبھی چونک پڑے۔ میں جھپٹ کر ٹوٹے ہوئے شیشے کے فریم کے قریب پہنچا۔ آواز اسی طرف سے آئی تھی۔ میرا اندازہ درست ہی ثابت ہوا کہ وہ گونج طیاروں کی ہی ہو سکتی ہے۔ اس مرتبہ آنے والے طیارے بھی 2 ہی تھے۔ ان کی ساخت پہلے آنے والے طیاروں سے مختلف تھی۔ میں جھپٹ کر دروازے کی طرف گیا اور اسے کھول کر سیڑھی پر پہنچ گیا۔ میری نظر ان طیاروں پر جمی ہوئی تھی جو بہت نیچی پرواز کرتے ہوئے آ رہے تھے۔ میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ میں یہ اندازہ لگانے سے قاصر تھا کہ اب دشمن کا منصوبہ کیا ہوگا۔ طیارے بہت تیزی سے جہاز کے اوپر آ گئے۔ ایک سامنے کا امکان تو یہی تھا کہ جہاز پر مزید پیراشوٹرز اتارے جاتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ فضا میں متعدد سیٹیاں گونجی تھیں اور میں نے چھوٹی چھوٹی بے شمار گیندوں کو جہاز پر گرتے دیکھا تھا۔ وہ گیندیں دھماکوں کے ساتھ پھٹیں اور تب مجھے معلوم ہوا کہ وہ گیس بم تھے۔ ویسے ہی 2 گیس بم برج میں بھی آ کر گرے تھے۔ او خدایا! آفاق کے منہ سے نکلا اور اس کے منہ سے کھانسی کا ٹھسکا نکلا۔ ادھر میری آنکھوں میں بھی جلن ہونے لگی تھی اور میں سانس روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سب لوگ برج سے کھلے میں نکل آئیں، میں نے سانس روکے روکے کہا، اور سب سے پہلے دروازہ کھول کر سیڑھی پر آ گیا۔ گیس بم سارے جہاز پر ہی پھینکے گئے تھے، لیکن عرشے پر وہ گیس زیادہ دیر نہ رکتی، ہوا اسے اڑا لے جاتی۔ اسی لیے میں ان سب کو باہر لے آیا تھا، لیکن باہر بھی ہمیں فوری طور پر سکون نہیں مل سکا۔ دراصل وہ بم بہت زیادہ تعداد میں پھینکے گئے تھے، شاید ان کی تعداد 40 سے کم نہیں ہوگی۔ نچلی منزلوں پر نکل چلو آفاق۔ اب مجھے بھی کھانسی آنے لگی تھی۔ ہم برج کو کیسے چھوڑ دیں یور ہائنس؟ آفاق کا چہرہ سرخ ہوتا جا رہا تھا۔ میدان خالی دیکھ کر وہ پھر اپنے گوریلے جہاز پر اتار دیں گے۔ لیکن یہ گیس، اب جو گوریلے جہاز پر اتارے جائیں گے وہ یقیناً گیس ماسک لگائے ہوئے ہوں گے۔ گیس کی وجہ سے ہمیں بولنے میں بہت دقت ہو رہی تھی۔ وہ پھر آ رہے ہیں، میں طیاروں کی گونج سن کر بولا۔ پھر فضا میں مزید سیٹیاں بھی گونجی اور بے شمار گیس بم عرشے پر آ کر پھٹے۔ نچلی منزلوں پر چلے چلو آفاق۔ میں پھر بولا، ہم اس کے سوا کچھ نہیں کر سکتے، جہاز ہاتھ سے نکل جائے گا۔ ہم یہاں رکیں گے تو بھی جہاز ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ ہم زیادہ دیر تک ہوش میں نہیں رہ سکتے۔ میں نے ایک سرسری جائزہ لینے کے لیے آنکھیں کھولیں تو مجھے فضا میں بہت سے پھول کھلے ہوئے نظر آئے۔ یہ سمجھنا دشوار نہیں تھا کہ وہ پیراشوٹرز تھے۔ دشمن نے اس مرتبہ ہم پر بڑی کاری ضرب لگائی تھی۔ اس چوٹ سے بچنا ممکن نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ گیس نہ جانے کیسی تھی کہ میرا دماغ شل ہوتا جا رہا تھا۔ میں کسی چیز سے ٹکرا کر گرتے گرتے بچا، لیکن اس وقت میرا دل یہی چاہا تھا کہ گر جاؤں۔ عجیب خمار کی سی کیفیت طاری ہوتی چلی جا رہی تھی۔ اگر کھانسی کے جھٹکے نہ لگ رہے ہوتے تو یہ نشہ بہت گہرا ہوتا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے بے اختیار آنکھیں کھولی تھیں، لیکن پھر فوراً ہی بند بھی کر لیں۔ اس مرتبہ جلن کا احساس پہلے سے زیادہ شدید تھا، اور اس کی وجہ صاف ظاہر ہے، گیس اب جہاز پر پہلے سے بہت زیادہ ہو چکی تھی۔ مجھے اپنی ٹانگوں کی جان نکلتی محسوس ہوئی۔ میں نے سنبھلنا چاہا مگر سنبھل نہیں سکا۔
سہارا لینے کے لیے ادھر ادھر ہاتھ چلائے مگر کچھ نہیں ملا۔ آخر میں گر ہی پڑا۔ میرا ذہن پر چھایا ہوا غبار اب بہت گہرا ہو چکا تھا۔ کھانسی کے جھٹکے بھی میرے حواس بحال نہیں رکھ سکے۔ میں جیسے ایک تاریک دلدل میں دھنستا چلا جا رہا تھا۔ آخری احساس جو مجھے ہوا وہ یہ تھا کہ اب مجھے ہوش آئے گا تو میں رینوکا کی قید میں ہوں گا۔ بمبئی کی ایک سڑک پر جب میں شعور کے احاطے میں آیا تھا، اس واقعے کو بہت دن گزر چکے تھے اور اس طویل عرصے میں مجھے ایک حقیر تنکے کی طرح حالات کے دھارے پر بہنا پڑا تھا۔ کسی بھی لمحے مجھے اپنی مرضی چلانے کی مہلت نہیں ملی تھی۔ حالات کی تلخیاں مجھے نامعلوم ہاتھوں کی انگلیوں پر نچاتی رہی تھیں۔ میں نے جب بھی اس گرداب سے نکلنے کی کوشش کی تھی ناکام رہا تھا، اور شاید یہ میری سب سے بڑی کوشش بھی ناکام ہو رہی تھی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ایک آرام دہ بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ انگلیوں میں جلن کی کوئی کیفیت نہیں تھی، میں کھانسی بھی نہیں کر رہا تھا، فضا میں کوئی آلودگی بھی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ میں پلکیں جھپکا جھپکا کر ارد گرد کا جائزہ لینے لگا۔ یہ ویسا ہی ایک چھوٹا سا کیبن تھا جیسے بحری جہازوں میں ہوتے ہیں۔ کیا یہ سنگم ہی کا کوئی کیبن ہے؟ میں نے سوچا۔ کیا رینوکا کے لوگ جہاز پر قبضہ کرنے کے بعد اب مجھے واپس لے جا رہے ہیں؟ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس حرکت سے بھی میرے دل و دماغ پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ گیس کے اثرات مجھ سے بہت دور جا چکے تھے۔ اچانک دروازہ کھلا اور 2 افراد اندر داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک یقیناً ڈاکٹر تھا۔ وہ اپنے گلے میں لٹکے ہوئے اسٹیتھوسکوپ کو دائیں ہاتھ سے پکڑے ہوئے اسے دھیرے دھیرے بائیں ہتھیلی پر مار رہا تھا۔ اس کے ساتھ معمولی نقش و نگار اور سانولی رنگت کی ایک نرس تھی۔ یور ہائنس، ڈاکٹر قدرے خم ہوتا ہوا بولا، مجھے یقین تھا کہ اب آپ ہوش میں آ رہے ہوں گے۔ اس کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ تھی۔ وہ نرس کی طرف دیکھ کر بولا، تم جا کر کیپٹن کو بتا دو کہ ہز ہائنس کو ہوش آ گیا ہے۔ نرس سر ہلا کر فوراً چلی گئی اور ڈاکٹر میرے قریب آ گیا۔ کامیابی مبارک ہو یور ہائنس، وہ بولا۔ طنز مت کرو ڈاکٹر، میں نے تلخ لہجے میں کہا، میں اب بھی بہت کچھ کر گزرنے پر قادر ہوں۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا یور ہائنس، ڈاکٹر حیرت سے بولا۔ تمہاری دیوی میرا مطلب اچھی طرح جانتی ہوگی۔ سنگم پر قبضے کا مطلب یہ نہیں کہ تم لوگوں نے مجھ پر بھی قبضہ کر لیا۔ میں تم سب کو ناکوں چنے چبوا دوں گا۔ دفعتاً ڈاکٹر مسکرا پڑا اور بولا، تو آپ یہ سمجھ رہی ہیں کہ آپ سنگم پر ہیں؟ نہیں یور ہائنس، آپ ایک آبدوز میں ہیں اور یہ آبدوز آپ کے وطن کی ہے۔ میں تیوری پر بل ڈال کر ڈاکٹر کی طرف دیکھنے لگا۔ جی ہاں یور ہائنس، ڈاکٹر پھر بولا، آپ اپنے وطن ہی کی ایک آبدوز پر ہیں، یہ سنگم نہیں ہے۔ اگر آپ کو شبہ ہو تو باہر نکل کر دیکھ لیجئے۔ مگر یہ کیسے ممکن ہے؟ میں رک رک کر بولا۔ اس طرح ممکن ہے کہ جب گیس ماسک لگائے ہوئے پیراشوٹرز سنگم پر اتر رہے تھے، اس وقت ہماری آبدوز کے کچھ جوان سنگم کے عرشے پر پہنچ چکے تھے۔ وہ آپ کو، ڈاکٹر کاچار کو اور آپ کے دیگر ساتھیوں کو وہاں سے اتار کر آبدوز پر لے آئے۔ تب جب وہ پیراشوٹرز جہاز پر اترے تھے تو وہاں میدان صاف ہو چکا تھا۔ اوہ، میرے منہ سے دھیمی سی آواز نکلی۔ ہمیں سنگم کو ڈھونڈنے میں کچھ دیر ہو گئی تھی، ڈاکٹر بولا، ورنہ آپ کو اتنی پریشانی نہ ہوتی۔ طیاروں نے آبدوز کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کی تھی؟ کوشش تو کی تھی، لیکن ہماری جوابی گولہ باری کے باعث وہ کوئی مؤثر کارروائی نہیں کر سکے۔ پھر جیسے ہی آپ لوگوں کو آبدوز پر لایا گیا، ہم سمندر کی گہرائی میں اتر آئے۔ اب ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اپنے جزیرے پر، ڈاکٹر نے جواب دیا۔ ہماری آبدوز ساحل پر پہنچ چکی ہے اور اب سطح پر ابھرنے ہی والی ہے۔ قدرے رک کر ڈاکٹر بولا، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کا چیک اپ کر لوں؟ ضرور۔ جب ڈاکٹر میرا معائنہ کر رہا تھا تو ڈاکٹر کاچار ایک ایسے شخص کے ساتھ کیبن میں آیا جس کے جسم پر بحریہ کی وردی تھی۔ وہ یقیناً اس آبدوز کا کمانڈر ہوگا۔ ہم فتح حاصل کر چکے ہیں یور ہائنس، ڈاکٹر کاچار میرے قریب آتا ہوا پرمسرت لہجے میں بولا، لیکن اس فتح کا صحرا بڑی حد تک ان کے سر ہے۔ ڈاکٹر نے اپنے ساتھی کی طرف اشارہ کیا اور پھر اس کا تعارف بھی کروایا۔ وہ اس آبدوز کا کمانڈر ہی تھا۔ میں نے ڈاکٹر کاچار سے آفاق کے بارے میں پوچھا۔ وہ ایک کیبن میں آرام کر رہا ہے، ڈاکٹر کاچار نے جواب دیا۔ اس کی ٹانگ میں خاصی تکلیف ہے۔ کیا ہمارے سب آدمیوں کو بچا لیا گیا ہے؟ نہیں، ڈاکٹر کاچار نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، جو انجن روم میں تھے وہ وہیں رہ گئے۔ اوہ، میں نے بھی ایک طویل سانس لی۔ مزید قربانی۔ اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ اگر انجن روم کے لوگوں کو بھی نکالنے کی کوشش کی جاتی تو آبدوز کا عملہ بھی وہیں پھنس سکتا تھا۔ ڈاکٹر کاچار سے پہلے کمانڈر بول پڑا،
میں چپ رہ گیا۔ میرے ذہن میں جہاز کا منظر گھومنے لگا، لاشیں ہی لاشیں، گولیوں کی بوچھاڑ، خون کی ندیاں، آہو بکا، چیخو پکار، طیاروں کی گھن گرج۔ میں ایک ایسے بھیانک طوفان سے نکل کر آیا تھا کہ اب وہ سب ایک خواب معلوم ہوتا تھا۔ جب ہماری آبدوز منزل پر پہنچ گئی تو میں، کمانڈر اور ڈاکٹر کاچار کے ساتھ آبدوز کے ڈیک پر پہنچا۔ ساحل پر بے حد ہجوم نظر آیا، مرد، عورتیں، بچے سبھی جمع تھے۔ رنگ برنگی جھنڈیاں لہرائی جا رہی تھیں اور میرے نام کے ساتھ زندہ باد کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ میرے رگو پے میں ایک نشہ آور سی سنسناہٹ ہونے لگی اور دل کی دھڑکنیں ناہموار ہو گئیں۔ اب میں اس پر یقین نہ کرتا تو کیا کرتا کہ میں واقعی ایک پرنس ہوں۔ اس جزیرے کے ہزاروں لوگ میرا استقبال کرنے کے لیے وہاں جمع تھے اور ان کے پرمسرت نعروں سے مجھے اپنے اندر ایک نئی توانائی ابھرتی محسوس ہو رہی تھی۔ یور ہائنس، ڈاکٹر کاچار آہستہ سے بولا، CIA کے ایجنٹ کہاں ہیں؟ میں نے سر گھما کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کے ہونٹوں پر شفقت آمیز سی مسکراہٹ تھر تھرا رہی تھی۔ میں خوشی کے عالم میں بے تحاشا اس سے لپٹ پڑا۔ اس وقت شاید میری آنکھیں بھی کچھ بھیگ گئی تھیں۔ میرا خیال ہے کہ مسرت کے ایسے لمحات میں کچھ لوگ پاگل بھی ہو جاتے ہوں گے۔ میرا معاملہ تو تھا بھی بہت عجیب۔ میں نے اس لمحے میں حال سے اپنے ماضی میں جست لگائی تھی، وہ ماضی جو مجھ سے اس طرح بچھڑا تھا کہ اس کے ملنے کے آثار ہی نظر نہیں آتے تھے۔ جب ہم لوگ ساحل پر قدم رکھ رہے تھے تو مجھے 7 توپوں کی سلامی دی گئی۔ وہاں کے بڑے لوگوں نے آگے بڑھ کر میرا استقبال کیا۔ ان لوگوں میں ادھیڑ عمر کی ایک شخصیت آگے تھی۔ اس کا لباس عام لباسوں سے مختلف تھا، ایک لمبا جبہ اور سر پر ایک بہت بڑی ٹوپی۔ اس کے چہرے سے تمکنت کا اظہار ہو رہا تھا۔ وہ بڑے پروقار انداز میں قدم بڑھا کر میرے قریب آ گیا اور اپنے ہاتھ میرے کندھوں پر رکھ دیے۔ اس کی گرفت بہت مضبوط تھی، ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ اپنے ابلتے ہوئے جذبات پر قابو پانے کی سر توڑ کوشش کر رہا ہو۔ اس کا چہرہ خوشی سے تمتما رہا تھا اور ٹھوڑی دھیرے دھیرے لرز رہی تھی۔ وہ براہ راست میری آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ پھر یک بارگی اس نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا۔ بابا، میرے منہ سے بے اختیار نکلا۔ بیٹا، ان کی آواز میں زلزلہ تھا۔ ہاں، وہ میرے بابا تھے، اس جزیرے کے حکمران۔ بابا، میں بھرائی ہوئی آواز میں بولا، کیا میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں؟ نہیں بیٹا، خواب سے تو تم اب جاگے ہو۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میں وہی ہوں جو دیکھ رہا ہوں۔ جب مسرت یکبارگی جھولی میں آ گرے تو ذرا مشکل ہی سے یقین آتا ہے۔ بابا نے مجھے اپنے سینے سے الگ کرتے ہوئے کہا، مگر ان کے ہاتھ میرے کندھوں ہی پر رہے۔ وہ مجھے اس طرح دیکھ رہے تھے جیسے میرے پورے وجود کو اپنی آنکھوں میں تحلیل کر لینا چاہتے ہوں۔ بیٹا مبارک ہو یور ایکسیلنسی، اس آواز نے ہم دونوں کو جیسے چونکا دیا۔ ڈاکٹر کاچار ہمارے قریب ہی کھڑا ہوا تھا اور اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تیر رہے تھے۔ اوہ ڈاکٹر، بابا نے میرے کندھوں سے ہاتھ ہٹا کر ڈاکٹر کاچار کا ہاتھ تھام لیا۔ میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ میں نے کوئی احسان نہیں کیا یور ایکسیلنسی، یہ تو میرا فرض تھا۔ میں آپ ہی کا نہیں، اس جزیرے کے ایک ایک ذرے کا خادم ہوں۔ تم بہت عظیم ہو ڈاکٹر، بہت عظیم۔ آؤ اب چلیں، محل میں پہنچ کر اطمینان سے باتیں کریں گے۔ لیکن ٹھہرو، میں خوشی میں ان لوگوں کو تو بھول ہی گیا جو میرے ساتھ اپنے پرنس کا استقبال کرنے کے لیے آئے ہیں۔ وہ لوگ مسکرانے لگے۔ بابا نے ان سب سے میرا تعارف کرایا۔ میں نے ان سب سے مصافحہ کرتے ہوئے رسمی جملے ادا کیے۔ ان لوگوں میں میرے بابا کے باڈی گارڈ بھی تھے۔ انہوں نے ہمیں ایک شاندار کار تک پہنچایا اور وہ کار ہمیں لے کر بندرگاہ سے روانہ ہو گئی۔ راستے میں بھی لوگوں کا ہجوم تھا۔ سڑک کی دونوں جانب رنگ برنگی جھنڈیاں لہرا رہی تھیں۔ اونچی عمارتوں پر بھی لوگ نظر آ رہے تھے۔ ان میں سے عورتیں ہماری کھلی ہوئی کار پر پھول برسا رہی تھیں۔ میرے ذہن میں جزیرے کا جو تصور تھا وہ بالکل بکھر گیا۔ میں خود کو دنیا کے کسی ترقی یافتہ شہر میں محسوس کر رہا تھا۔ آخر ہم سرخ پتھروں سے بنی ہوئی ایک پرشکوہ عمارت میں داخل ہوئے۔ یہاں بھی ہمارا پرجوش خیر مقدم ہوا۔ 10 منٹ بعد کہیں جا کر ہمیں تنہائی نصیب ہوئی۔ نصف گھنٹے بعد ہم کھانے کے کمرے میں چلیں گے، بابا نے مجھ سے کہا۔ ڈاکٹر کاچار کھڑا ہوتا ہوا بولا، مجھے اجازت دیجیے یور ایکسیلنسی۔ کیوں، تمہیں کہاں جانے کی جلدی ہے ڈاکٹر؟ بابا نے پوچھا۔ میں آپریشن کی تیاری کرنے جا رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ کل صبح پرنس کے دماغ میں سے وہ آلہ نکال دوں۔ اس کام میں تاخیر نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن ایسی بھی کیا جلدی، کھانا کھا کر چلے جانا۔ آپریشن تو کل صبح کرو گے نا؟
ضروری ہے کہ کچھ چیزوں کا جائزہ فوراً لے لیا جائے۔ بابا نے ایک طویل سانس لی اور پھر کہا، تم پر کام کا بھوت سوار ہوتا ہے تو سب کچھ بھول جاتے ہو۔ ڈاکٹر کاچار خفیف سا مسکرایا، پھر مؤدبانہ انداز میں جھکا اور وہاں سے چلا گیا۔ میں نے اور بابا نے وہ نصف گھنٹہ صرف باتوں میں گزار دیا۔ انہوں نے میری ساری کہانی سنی، بیچ بیچ میں کوئی سوال بھی کرتے رہے کیونکہ میں اپنی کہانی بے حد اختصار کے ساتھ سنا رہا تھا۔ انہی باتوں کے دوران میں ہمیں اٹھ کر کھانے کی میز پر پہنچنا پڑا تھا۔ میز پر بہت سے لوگ موجود تھے جو ہمیں دیکھ کر کھڑے ہو گئے۔ بابا نے مختصراً ان سب سے میرا تعارف کروایا۔ وہ سب لوگ کاروبار سلطنت سے متعلق تھے۔ ان سب نے بابا کو اس سلسلے میں مبارکباد دی کہ میں جزیرے پر لوٹ آیا تھا۔ کھانے کے دوران میں وہ لوگ رینوکا کے مسئلے پر گفتگو کرتے رہے تھے۔ رینوکا کے خلاف ان سبھی کے بڑے جارحانہ خیالات تھے، لیکن بابا نے اس گفتگو میں کوئی حصہ نہیں لیا۔ ان کے چہرے سے صاف معلوم ہو رہا تھا کہ وہ اب بھی اپنی سوتیلی بہن کے خلاف کوئی لفظ کم از کم اپنی زبان پر نہیں لانا چاہتے تھے، حالانکہ اس بہن نے ان کے بیٹے کے ساتھ بڑا بھیانک کھیل کھیلا تھا۔ کھانے کے بعد بابا مجھ سے پھر تنہائی میں باتیں کرنا چاہتے تھے، لیکن میں نے ان سے معافی چاہتے ہوئے عرض کیا کہ میں اب بے حد تھکان محسوس کر رہا ہوں اور سونا چاہتا ہوں۔ بابا نے فوراً اپنے ایک ملازم خاص کو بلایا اور اسے ہدایت کی کہ وہ مجھے میری خوابگاہ تک پہنچا دے۔ ہر چند میں اپنے ماضی میں لوٹ آیا تھا، لیکن ابھی تک مجھے اپنے ماضی کے بارے میں قمع حقہ معلومات حاصل نہیں تھیں۔ اپنی خوابگاہ تو الگ رہی، یہ محل بھی مجھے جانا پہچانا محسوس نہیں ہوا تھا۔ مجھے ابھی بابا سے یہ بھی معلوم نہیں ہو سکا تھا کہ میں اس محل میں اپنے کن کن عزیزوں کے ساتھ رہتا رہا ہوں، لیکن مجھے یہ اندازہ ضرور ہو گیا تھا کہ وہاں بابا کے سوا میرا کوئی عزیز نہیں تھا۔ اگر ہوتا تو اب تک مجھ سے ملنے آ چکا ہوتا۔ گویا میری ماں انتقال کر چکی تھی اور میں بابا کی اکلوتی اولاد تھا۔ بستر پر لیٹ کر میں رینوکا کے بارے میں سوچنے لگا۔ اس نے دوبارہ مجھ سے ذہنی رابطہ قائم نہیں کیا تھا۔ وہ اپنی شکست کے بعد یقیناً اتنی سبکی محسوس کر رہی ہوگی کہ اسے مجھ سے بات کرنے کی ہمت نہیں ہو سکی، لیکن میں فیصلہ کر چکا تھا کہ رینوکا خود مجھ سے بات کرے یا نہ کرے، لیکن میں ایک مرتبہ ضرور اس سے ملوں گا اور ان سارے عذابوں کا حساب چکاؤں گا جو اس کی وجہ سے مجھے بھگتنا پڑے تھے۔ میں کچھ دیر تک خیالات کے بھنور میں چکراتا رہا اور پھر مجھے نیند آ گئی۔ مجھے دروازہ اندر سے بند کرنے کا خیال بھی نہیں رہا تھا، اور اس کی وجہ یہ ہوگی کہ میں خود کو لاشعوری طور پر ایک محفوظ جگہ سمجھ رہا تھا۔ صبح میری آنکھ اس وقت کھلی جب مجھے جگایا گیا۔ میں نے نیم باز آنکھوں سے دیکھا کہ مجھے جگانے والا خود ڈاکٹر کاچار تھا۔ اوہ آپ، میرے منہ سے نکلا۔ اب اٹھ جائیے یور ہائنس، 8:30 بج چکے ہیں۔ آج تو میرا دل چاہ رہا ہے کہ سوتا ہی رہوں، میں نے انگڑائی لیتے ہوئے کہا۔ میں آپ کو سونے دیتا، لیکن ایک وجہ سے آپ کو جگانا ہی پڑا۔ کیا وجہ؟ مجھے اس وقت آپ کا آپریشن کرنا ہے۔ اوہ، میں بے حد سنجیدہ ہو گیا اور پھر بولا، کیا میں اس آپریشن کے بعد آنکھیں کھول سکوں گا؟ ڈاکٹر کاچار میرا مطلب سمجھ گیا اور مسکراتا ہوا بولا، میں آپ کے دماغ کا آپریشن کرنے کی بات اس طرح کر رہا ہوں جیسے مجھے کوئی معمولی آپریشن کرنا ہے۔ کیا میرے اس اندازے سے بھی آپ کو اطمینان حاصل نہیں ہوا؟ نہ جانے کیوں میں بدستور سنجیدگی سے بولا، ابھی جب آپ نے میرے آپریشن کی بات کی تو میرا دل شاید ایک مرتبہ تو دھڑکنا ہی بھول گیا۔ میں قطعی پریشان نہیں ہوں۔ دراصل مجھے یہ خیال آ رہا ہے کہ کہیں یہ آپریشن میری شخصیت میں کوئی اور بھیانک تبدیلی نہ کر دے۔ آپ اپنے دل میں کسی وسوسے کو جگہ نہ دیں۔ اچھا، میں ایک طویل سانس لے کر بستر سے اٹھ گیا۔ 1 گھنٹے بعد میں آپریشن تھیٹر میں تھا، جہاں ڈاکٹر کے 8 معاون موجود تھے۔ آپریشن ٹیبل پر لٹا کر مجھے بے ہوشی کا انجیکشن لگا دیا گیا۔ اس وقت میرے ذہن میں صرف اسی ایک سوال کی گونج تھی کہ جب مجھے ہوش آئے گا تو صورتحال کیا ہوگی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنی خوابگاہ کے بستر پر لیٹا ہوا تھا اور میں نے اپنے سر پر پٹیاں بندھی ہوئی محسوس کی تھیں۔ میرے بابا اور ڈاکٹر کاچار میرے قریب ہی کھڑے ہوئے تھے۔ میں نے جب آنکھیں کھولیں تو بابا میرے بستر ہی پر بیٹھ گئے اور انہوں نے بڑی شفقت سے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ تم بالکل صحیح وقت پر ہوش میں آئے ہو، انہوں نے کہا۔ ڈاکٹر کاچار نے بالکل درست اندازہ لگایا تھا۔ ہم ابھی صرف 10 منٹ پہلے تمہارے کمرے میں آئے ہیں۔ کیا مجھے بہت دیر بعد ہوش آیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، تم کو ہوش تو پہلے ہی آ گیا تھا، لیکن تم بیدار اب ہوئے ہو۔ اس سے پہلے تم نے وقفے سے 2 مرتبہ آنکھیں کھولی تھیں،
مگر تم پر نیند کا غلبہ تھا، ڈاکٹر ہی نے تم کو ایسی کوئی دوا دی تھی۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اب مجھے یاد آ رہا ہے کہ میں اس سے پہلے 2-1 مرتبہ آنکھیں کھول چکا ہوں۔ اس وقت شاید آپ لوگ میرے کمرے میں تھے بھی نہیں۔ ہاں، یہ بابا نے جواب دیا، یہاں صرف نرسیں تھیں۔ ڈاکٹر کاچار کو یقین تھا کہ تم سے اس وقت کوئی گفتگو نہیں ہو سکے گی، اس لیے ہم یہاں نہیں تھے۔ کیا اب میں ٹھیک ہوں؟ یہ کہتے ہوئے میں نے ڈاکٹر کاچار کی طرف دیکھا اور پھر دیکھتا ہی رہ گیا۔ جی ہاں یور ہائنس، ڈاکٹر کاچار آہستہ سے بولا، لیکن میں اسے بدستور گھورتا رہا۔ آپ کے چہرے پر تو اطمینان کی ہلکی سی بھی جھلک نہیں ہے۔ بیٹے، بابا بول پڑے، تم جس کو بے اطمینانی سمجھ رہے ہو وہ دراصل کوئی اور بات ہے۔